بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہے پورے قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑے حالات سے گزرتی ہوئی آ رہی تھی تو ان کو تسلی بھی چاہیے تھی، ان کے لیے جو ہے ایک ایسا انعام گویا کہ مل جائے جس سے ان کو تسلی ہو جائے، ان کو لگے کہ ہاں بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے میری تکلیفوں کو کچھ نہ کچھ بدلا دنیا کے اندر دیا ہے۔ تو دو وجہ، ایک وجہ اور تھی وہ آگے بتلائیں گے ابھی۔ تو ان کا نسب دیکھیے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، یہ مخزوم انہی کے نام سے جو ہے قبیلہ بنو مخزوم ہوا ہے، بن یکزا، یکزا کے بعد مرہ، مرہ پہ آ کر اللہ کے رسول اور جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یہ خاندان نسب ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو دو وجہ تو ہم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بتلائیں کہ ایک تو پورا قبیلہ بنو مخزوم جو ہے پاورفل قبیلہ تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ ایک تو ابو جہل وہ بھی اسی قبیلے تھا، اور اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے، اکرمہ بعد میں چل کر صحابی بنے اور بڑے جو ہے زبردست جنگجو تھے، وہ بھی اسی قبیلے سے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ جو ہے جنگجو ہوا کرتے تھے، بڑے کمانڈر اور جو ہے بہت اچھے طریقے سے جنگی حالات کو جاننے والے اور جنگ کو لڑنے والے ہوا کرتے تھے۔ ابو جہل بھی اسی طرح کا تھا، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوئے، ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہیں، وہ بڑے جنگجو اور بڑے کمانڈر آدمی تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ اسی خاندان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی سمجھدار بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک ایسی عورت اللہ کے رسول کو چاہیے تھی جو ان کو تسلی دے اور وقت پر بہت صحیح مشورہ دے، کیونکہ اسی خاندان کی ہے۔ اس خاندان میں جو ہے جنگ کو سنبھالنا، مشورے دینا، اور کس وقت کیا حالات آنے، کیا کیسے آنے، اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں مشورہ دینا، یہ جو ہے بڑے اچھے سے کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مکہ والوں نے جو ہے روک دیا، جانے نہیں دیا، تو اللہ کے رسول نے صلح کری جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اور صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی ساری باتیں مان لی جو حالانکہ ظاہراً اسلام کے خلاف تھی، مسلمانوں کے خلاف تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان شرطوں کی وجہ سے صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کر پائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آج جو ہے صلح کر رہوں گا، انشاءاللہ اگر صلح حدیبیہ آئے گی اس وقت اس کو اچھے سے سمجھائیں گے، ابھی زیادہ موقع نہیں ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے دب کر صلح کری، اور تمام مسلمان یہاں تک کہ ابو بکر، عمر جیسے صحابی بھی جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے غصہ بھی ہو گئے، بعد میں کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ مجھے اس بات پر بہت شرمندگی ہوتی تھی بعد میں کہ میں نے اللہ کے رسول سے جو گویا کہ اس طرح کے الفاظ کہہ دی جو مجھے اس موقع پر نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اللہ کے رسول نے اتنے دب کر صلح کیوں کی کہ ہم کون سے کمزور ہیں، ہم تو لڑنے آئے، اس طرح کے الفاظ اور بھی بہت سارے الفاظ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول جو ہے احرام باندھ کر اور جو ہے اپنا جانور لے کر عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو احرام کھولنا ہے، اب جو ہے جب عمرہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو جو ہے حکم دے دیا حلق کرا لو، یعنی اپنے بال اتروا لو، اور ہم بابا جا رہے ہیں اگلے سال عمرہ کریں گے۔ تو ایک بھی صحابی نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، یعنی اس غم کے اندر صلح حدیبیہ جو ہوئی اور جو دب کا صلح کیا اللہ کے رسول نے، تو صحابہ کرام پر اتنا غم تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن نافرمانی مقصود نہیں تھی صحابہ کرام کی، لیکن اس غم کے اندر اتنے نڈال تھے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مان ہی نہیں پا رہے تھے، وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے، قبول نہیں کر پا رہے تھے اس بات کو۔ تو اللہ کے رسول بڑے پریشان ہوئے، بھائی اب کیا کریں؟ بھائی اپنے ہی آدمی، اپنے ہی صحابہ جو ہے جو ہر وقت جان نچھاور کرتے ہیں، اشارے پر جان دے دیتے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں حلق کرا لو، حلق نہیں کرا رہے۔ تو آئے واپس اپنے خیمے کے اندر، تو اب ان کے ساتھ اس وقت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ اللہ کے رسول جب بھی کوئی سفر کرتے تو ایک نہ ایک بیوی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا کرتی تھی، زیادہ بھی ہوتی تھی کبھی، ورنہ ایک تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتی تھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس سفر کے اندر ساتھ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، بھائی ایسا ایسا ہو گیا، کوئی بات نہیں مان رہا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی رائے دی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا حلق کرا لیں، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول باہر آئے، اپنا حلق کرائے، اپنے بال کٹائے، ہم نے دیکھ کر پھر سب نے جو ہے حلق کرایا اور کہا اب کوئی گنجائش
नहीं है। तो उसे सहाबा किराम इसलिए भी नहीं कर रहे थे, हो सकता है कोई गुंजाइश निकल जाए इसके बाद कोई दोबारा उम्र करने की, है ना। एक तो सुलह हो रही है गम की वजह से, उस बात समझ में नहीं आ रही थी सहाबा किराम के। दूसरा जो है इसलिए कि कोई गुंजाइश भी निकल सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हलक करा लिया, उनके सामने फिर कोई ऑप्शन नहीं रहा। फिर सहाबा किराम ने जो है सबने हलक कराकर फिर वापस सहाबा किराम आ गए। तो उस मौके पर जो है ये मामला उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा के मशवरे पर ही हल हुआ। तो इसे उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह करने की एक वजह ये भी थी कि ये बहुत अच्छे मशवरे जो है दिया करती थी। तो इनके पहले शौहर का नाम अब्दुल्ला बिन अबुल असद ये बतला दिया। इनके पैदाइश, उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा की पैदाइश जो है वो अल्लाह के रसूल के नबूवत से 10 साल पहले हुई, 10 साल कब्ल नबूवत। इसको हमने पहले भी जो है समझाया अच्छे से। एक तो नबवी दौर शुरू हुआ जब नबी बना दिए गए, हिजरत हो गई तो हिजरत शुरू हो गई, लेकिन नबूवत से पहले भी जो उसको कब्ल नबूवत कहते हैं। 10 साल कब्ल नबूवत जो है उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा पैदा हुई ईस्वी के एतबार से 600 ईस्वी के अंदर। जो इनका अल्लाह के रसूल से निकाह हुआ है 4 हिजरी के अंदर हुआ। 4 हिजरी के अंदर जो है उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल से हुआ। 626 ईस्वी बनती है ये। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त निकाह हुआ इनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 26 साल थी। उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र जो है उस वक्त 26 साल थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह में 6 साल 5 महीने रही है। उसका फिर अल्लाह के रसूल का जो है इंतकाल हो गया। इनकी मुद्दत निकाह हमने लिखा है, मुद्दत निकाह यानी ये जब इनकी शादी हुई निकाह हुआ अल्लाह के रसूल से, तो अल्लाह के रसूल के निकाह में तकरीबन 6.5 साल के आसपास जो है ये अल्लाह के रसूल के निकाह में रही। तो इनका इंतकाल हुआ तकरीबन 62 हिजरी के अंदर हुआ है। कहीं 63 भी लिखा है, 62 भी लिखा है, क्योंकि तारीख के अंदर बाद इख्तिलाफात भी और बाद जगह जो है आगे पीछे हो जाता है। एक आध साल अगर कहीं आगे पीछे हो जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इनका इंतकाल जो है 62 हिजरी के अंदर हुआ 683 ईस्वी के अंदर। उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा का जो इंतकाल हुआ है 62 हिजरी और 683 ईस्वी। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी हैं जो सारी बीवियों के अंदर सबसे आखिर में इंतकाल कर रही हैं। उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा का जो इंतकाल अल्लाह के रसूल की सारी जो बीवियां हैं, अल्लाह के रसूल की ने जब इंतकाल करा तो उस वक्त 9 बीवियां जिंदा थी। तो 9 बीवियों के अंदर सबसे आखिर में जो इंतकाल हुआ वो उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। उन्होंने सारे दो देखे, खिलाफत राशिदा भी, उसके बाद जो है अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का दौर भी, उसके बाद जो खिलाफत मुआविया और खिलाफत बनु उमय्या आगे चली गई। तो हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का जो वाक़या करबला का हुआ वो भी जो है उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त जिंदा थी इन्हीं। तो सबसे आखिर के अंदर जो है उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा इंतकाल करी। और इनका इंतकाल जो है मदीने के अंदर ही हुआ। अक्सर जो है उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल की बीवियों का जो अक्सर का इंतकाल मदीने के अंदर ही हुआ है ना। कुछ का हुआ है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मक्का के अंदर हुआ तो मक्का के अंदर ही थी। उसके अक्सर का किसी किसी का अगर बाहर हुआ वो भी बतला देंगे, इनका मदीने के अंदर हुआ है तो मदीने के अंदर ही बतलाएंगे। तो इनका इंतकाल जो है उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मदीने के अंदर ही इंतकाल हुआ। और इन्होंने तकरीबन 84 साल की उम्र पाई। उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तकरीबन 84 साल की उम्र पाई। इसी के दिन में एक वाक़या और एक मसला यह है कि जब अबू सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, हिजरत का क्या है, हिजरत करने का जो है जंग ओहद के अंदर जख्म लगा, उसके बाद दूसरे किसी जंगी मुहिम के अंदर अबू सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। तो उस वक्त उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो प्रेग्नेंट थी, हमल से थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो इद्दत पूरी हो गई। ये इद्दत के मुतालिक जो है एक मसला बतला दें, क्योंकि अक्सर मुसलमानों को मालूम है इद्दत जो 4 महीने 10 दिन की होती है। उनके इद्दत 4 तरह की है। इद्दत जो है 4 तरह की है, यानी 4 इद्दतें हैं। पहली इद्दत तो 4 महीने 10 दिन की है। अगर औरत के शौहर का इंतकाल हो गया और औरत जो है हामिला नहीं है यानी प्रेग्नेंट नहीं है तो उस औरत की इद्दत जो होती है 4 महीने 10 दिन होती है, एक इद्दत। दूसरी, अगर औरत जो है हामिला है, प्रेग्नेंट है, अब चाहे शौहर का इंतकाल हो या शौहर ने औरत को तलाक दे दी, दोनों सूरतों के अंदर औरत की जो इद्दत है वो जो है विलादत हमल है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उस वक्त इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, चाहे वो 2 दिन बाद हो जाए और चाहे 8 महीने और 8.5 महीने के बाद हो। उसमें इद्दत जो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इद्दत जो है अगर बीवी प्रेग्नेंट है, आदमी ने चाहे तलाक दी हो चाहे जो है शौहर का इंतकाल हुआ हो,
تو اس کی عدت جو ہے ولادت حمل، یعنی جب حمل پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، تو اس وقت اس کی عدت مکمل ہوگی، پوری ہوگی. تو اس میں اگر شوہر کا انتقال ہوا، دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، تو عدت پوری ہو گئی. اب جو 4 مہینے 10 دن یا اور زیادہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اگر شوہر کا انتقال ہوا یا بھی 1 مہینہ ہوا تھا یا چند دن ہوئے تھے، تو جو ہے عدت آگے تک بھی پہنچ سکتی ہے. 2 عدت. تیسری عدت یہ ہے کہ اس عورت کو جس عورت کو حیض آتا ہو، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے، یعنی 3 پیریڈ ہے. اس کی عدت کیا ہے؟ 3 پیریڈ. جب اس کو 3 پیریڈ آ جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی. تو یہ کبھی 3 مہینے میں ہو جاتا ہے، کبھی 3 مہینے سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے. 3. چوتھی عدت اس عورت کی ہے جس کو عورت شوہر نے جو ہے طلاق دی ہو اور اس عورت کو حیض نہ آتا ہو، یا تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا جو ہے بچپنے کی وجہ سے. تینوں جو ہے وجہ ہو سکتی ہیں. تو اس عورت کی عدت ہوگی 3 مہینے ہوگی. تو 4 طرح کی عدت ہوتی ہیں، تو ہم نے بتلا دی. ایک تو 4 مہینے 10 دن کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اگر اور جو ہے حاملہ نہ ہو، اور حاملہ ہو تو اس کی عدت جو وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت پوری ہو جائے گی. تیسری عورت کو حیض آتا ہو، اس کو شوہر نے طلاق دی ہو، تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض، یعنی 3 پیریڈ. اور عورت کو شوہر نے طلاق دی ہو، اس کو حیض نہ آتا ہو، تو اس کی عدت جو ہے 3 مہینے. تو اس لیے جب بچہ پیدا ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے عدت مکمل ہو گئی. اسی طرح جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی غمگین تھی، کیونکہ بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، وہ سارے حالات سے گزر کر آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کو تسلی دی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھلائی اور کہا کہ آپ یہ دعا پڑھو: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کون سی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو مجھے مصیبت کے اندر اجر دے، جو میرے کو مصیبت آئی ہے اس پہ اجر دے اور اس کا بہتر بدلہ مجھے عطا فرما. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھے دعا سکھلائی تو میں نے پڑھ لی، لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا. یہ تو معلوم تھا وہی عرب کا علاقہ ہے، کیونکہ اور بیوہ ہو جاتی تو اس کا دوسرا نکاح ہوتا ہی ہوتا ہے. اور کیونکہ شوہر نے بھی اگر وہاں ایڈ کر لیتا تو اپنے عذر پیش کر دیتی، میں نے اپنے شوہر سے جو ہے عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا ہے، لیکن شوہر نے بھی جو ہے وعدہ نہیں جو ہے اس بات کا لیا. تو یہ معلوم تھا کہ اب مجھے کیا دوسرا نکاح ہونا ہی ہے. اور جب عورت بیوہ ہوتی چلی جائے گی تو اتنی کمپرومائز سے جو ہے اس کو نکاح کرنا پڑتا ہے، پھر جو ہے زیادہ اچھا شوہر کیا اس سے کم ہی شوہر ملے گا، ایسے ہی ہوتا ہے اکثر. لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا تو اس وقت سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعی یہ دعا جو ہے قبول ہو گئی. کہ ابو سلمہ چاہے کتنے اچھے تھے لیکن اللہ کے رسول سے تو بہت نیچے تھے، تو ان کو بہتر بدلا اللہ تعالیٰ نے، ان کو ابو سلمہ کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ کو دے دیا. تو یہاں تک 6 بیویوں کا تذکرہ ہو گیا.